فیصلہ کرے تو قرآن کہتا ہے انل حکم الا للہ کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. تو پھر کوئی بندہ فیصلہ کرنے والا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اگر کوئی بندہ کسی کو حکم مانے، فیصلہ کرنے والا مانے، تو وہ قرآن کے خلاف گیا، وہ مسلمان نہیں رہا. تو مولا علی المرتضیٰ مسلمان نہیں رہے کیونکہ انہوں نے اپنے اور امیر معاویہ کے معاملات کے درمیان ثالث بنایا، تو وہ مسلمان نہیں رہے. یہ جو نعرہ خارجیوں کا یہ مولا علی نے بھی سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں الحکم الا للہ کہ حکم صرف اللہ کو ہوگا، فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو مولا علی نے فرمایا بات ٹھیک کر رہے ہیں، معنی غلط لے رہے ہیں، تعویل غلط کر رہے ہیں. جب اس خارجی نے کہا کہ مولا علی مسلمان نہیں رہے کیونکہ انہوں نے کسی سے فیصلہ کروایا اور فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، امام صاحب نے فرمایا اس بات پر تو میرے ساتھ مناظرہ کرے گا، یہ مجھے قتل کرے گا. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو قتل نہیں کرتا، میں آپ سے بات کروں گا. فرمایا بیٹھو بات کر لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ فقہ حنفی کی خصوصیت ہے کہ اس میں عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، اس میں ذہانت اور تدبر کا دخل بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے تو اپنے دلائل دے گا، میں اپنے دلائل دوں گا اس مسئلے پر کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اپنی بات کرے گا، میں اپنی بات کروں گا، تو کوئی تو ہوگا نا جو فیصلہ کرے گا. تو اس طرح کرتے ہیں، کسی تیسری آدمی کو ثالث بناتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا یہ بندے جو تیرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے کسی کو تو مقرر کر، وہ ہماری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ کرے کہ تیری بات ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے. اس نے ایک آدمی کو کہا تو میری اور ابو حنیفہ کی گفتگو کو سن، تو فیصلہ کر. جب اس نے یہ بات کی، توجہ چاہیے آپ کی، امام صاحب نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ، تو مسلمان نہیں رہا. اس نے کہا جی کیسے؟ فرمایا اگر تیرے نزدیک مولا علی ثالث مان کر مسلمان نہیں رہے تو ابھی تو نے خود ثالث بنایا ہے. خود تو نے اپنے بندوں میں سے ایک آدمی سے کہا کہ وہ فیصلہ کرے، تو کیسے مسلمان رہا؟ تو مسلمان تو بھی نہیں رہا. تو ابھی پہلے کلمہ پڑھ، پھر تجھ سے کلام ہوگا. تو امام مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام اعظم کا تدبر اور فراست تھی. وہ بندہ کدھر سے آیا کدھر گیا کچھ پتہ نہیں چلا. تو آپ نے صرف فقہی مسائل امت کو نہیں سکھائے بلکہ عقائد پر بھی جس نے پہرا دیا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی نے، توجہ ہے آپ کی، اپنی 2 بیٹیاں معاذ اللہ ایک یہودی کو دی ہیں جس کا اسلام ثابت نہیں ہے. پتہ ہے کس کو یہودی کہہ رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، مارا نہیں. اب وہ بندہ یہ بات کر کے کہ 2 بیٹیاں سرکار نے یہودی کو دی ہیں، اندر سے صحابہ کا بغض بھرا ہوا تھا، رفس کا مارا ہوا رافضی تھا. جب وہ چلا گیا تو امام صاحب سے جاتے ہوئے کہنے لگا میری جوان بیٹی ہے، کوئی رشتہ آیا تو بتائیے گا. چند دن بعد امام صاحب نے بلایا، آیا. آپ نے فرمایا کہ رشتہ آیا ہے. بندہ اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، کاروبار بہت اچھا ہے، کماتا بہت اچھا ہے، سیرت و کردار بہت اچھی ہے. تو اس نے کہا جناب پھر جلدی کریں، میری بیٹی کا رشتہ وہاں کر دیں. آپ نے فرمایا ایک مسئلہ ہے. کیا؟ فرمایا وہ ہے یہودی. وہ ہے یہودی، بندہ بہت اچھا ہے، سیرت و کردار اس کا بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہے یہودی. تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہودی سے کروں گا؟ فرمایا تو امتی ہو کر اپنا بیٹی کا رشتہ یہودی سے نہیں کرنا چاہتا تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو نے یہ سوچا کیسے کہ وہ اپنی 2 بیٹیاں کسی یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ نہیں، جس کو 2 بیٹیاں دی ہیں ان کو کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان کہا جاتا ہے. فرمایا تو برداشت نہیں کرتا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ کسی یہودی کے نکاح میں جائے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اپنی کوئی بیٹیاں کسی یہودی کے نکاح میں دی ہوئی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ نے انہیں خاصہ دیا کہ آپ کی حکمت، تدبر، فراست، ذہانت، اور اس کے پیچھے ائمہ نے لکھا جو فیض تھا سارا امام صاحب کے تدبر کے پیچھے وہ اہل بیت اطہار کا فیض چل رہا تھا. امام محمد باقر سے ملاقات ہوئی. توجہ ہے، میں اور لفظ تو انو سنانے نے تو آپ اس بات پر فخر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کس امام کا مقلد بنایا ہے
جن کی تعلیم کیا ہے، جن کا پیغام کیا ہے۔ امام محمد باقر سے پہلی ملاقات ہے امام صاحب کی۔ جب ملاقات ہوئی، امام محمد باقر کرسی پر بیٹھے، امام صاحب دو زانو ہو کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھے۔ لفظ سنو گے؟ کہا کیا؟ فرمایا اے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو زانو ہو کر سامنے بیٹھے اور دو زانو ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لفظ کیا بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کی تعظیم فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ جَدِّكَ فِي حَيَاتِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ۔ میں آپ کے سامنے اے امام باقر، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اے امام باقر، میں آپ کے سامنے دو زانو ہو کر اس لیے بیٹھا ہوں، آپ کی تعظیم مجھ پر اس طرح لازم ہے جس طرح صحابہ پر رسول اللہ کی تعظیم لازم تھی، کیونکہ آپ بھی تو رسول اللہ کا خون ہے اور آپ ان کی اولاد ہیں، تو مجھ پر آپ کا ادب اس طرح لازم ہے جس طرح سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر صحابہ پر نبی علیہ السلام کا ادب لازم تھا۔ اب جب امام صاحب گھٹنے ٹیک کر بیٹھے تو امام محمد باقر نے کہا آپ ابو حنیفہ ہیں؟ فرمایا ہاں میں ابو حنیفہ ہوں۔ فرمایا آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر حدیث آ جائے اور دوسری طرف آپ کی رائے ہو تو آپ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اگر ایک طرف میری رائے ہو دوسری طرف رسول اللہ کا فرمان ہو تو میری رائے کو دیوار میں مار دینا، سرکار کا فرمان پہلے ہوگا۔ اور امام صاحب کے لفظ سنے، آپ نے فرمایا رسول اللہ کا فرمان تو حدیث، وہ تو حدیث ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر میری رائے کے مقابلے کے اندر جو مسئلہ میں نے بتایا اس کے مقابلے میں اگر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا کوئی قول آ جائے جو میری بات سے ٹکراتا ہو تو میری بات کو دیوار میں مار کر رد کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کی بات پہلے ہے، حضرت عمر کی بات پہلے ہے، عثمان غنی اور مولا علی کی بات پہلے ہے۔ تو فرمایا جس امام اعظم کے نزدیک چار یاروں کے لفظوں کی اتنی حرمت ہے، ان کے نزدیک نبیوں کے امام کے لفظوں کی کتنی حرمت ہوگی۔ اب تھوڑی سی توجہ، جنت۔ اب حضرات گرامی قدر توجہ ہے آپ کی۔ امام محمد باقر نے جب یہ بات کی تو امام صاحب اب ان سے کلام کر رہے ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیں۔ آج جو غیر مقلد ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی رائے کو ترجیح حدیث چھوڑ دی، اے جواب انہاں واسطے بھی ہے۔ امام صاحب نے امام باقر سے عرض کیا آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہوں اور حدیث چھوڑ دیتا ہوں، تو امام صاحب عرض کرتے ہیں اے امام باقر یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا نماز افضل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں جب نماز افضل ہے روزے کے مقابلے میں تو عورتوں کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ان میں ان کو نمازیں معاف ہوتی ہیں اور بعد میں قضا کرنے کا حکم بھی بولو نا نہیں ہے۔ روزہ اگر ان سے رہ جائے اور اس وقت ماہ رمضان میں وہ مخصوص ایام آئیں روزے رہ جائیں تو اس کا حکم ہے کہ وہ ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گی، جبکہ نماز روزوں سے افضل ہے اس کی قضا کا حکم نہیں۔ تو اے امام باقر اگر میں اپنی عقل استعمال کرتا تو میں تو نماز کی قضا کا حکم دیتا کیونکہ نماز افضل ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان ہے تو ابو حنیفہ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ دوسری بات فرمایا یہ بتائیں کہ موزوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے کہ نیچے؟ سردیوں میں موزے پہنتے ہیں نا چمڑے کے، تو اوپر مسح ہوتا ہے کہ نیچے؟ امام باقر نے کہا موزوں کے اوپر۔ تو امام صاحب نے کہا حالانکہ موضوع کا نچلا حصہ زمین سے لگتا ہے تو اوپر والا حصہ تو ویسے ہی محفوظ ہوتا ہے، نچلا حصہ زمین سے لگتا ہے۔ اگر میں اپنی عقل استعمال کرتا تو میں کہتا کہ موزوں کو نیچے مسح کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین سے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ کے فرمان کو مقدم رکھا کہ موزوں کے اوپر مسح کیا جائے، اپنی عقل کو ترجیح نہیں دی۔ تیسرا مسئلہ امام صاحب نے کہا یہ بتائیں عورت کمزور ہے یا مرد؟ امام باقر نے کہا عورت کمزور ہے، مرد عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب عورت کمزور ہے تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کا جو حصہ جائیداد میں ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف ہوگا،
مرد کو عورت کے مقابلے میں جائیداد سے حصہ دگنا ہوگا، جبکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی عقل کا استعمال کرتا تو میں عورت کا حصہ دگنا رکھتا، کیونکہ وہ کمزور ہے، اور اگر اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو مالی طور پر اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر رسول اللہ کے فرمان کو مقدم رکھا۔ تو اب آپ بتائیے، اور چوتھی بات کہا یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا مادہ زیادہ نجس ہوتا ہے؟ امام باقر نے کہا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے مادہ کے مقابلے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غسل کا حکم تو اس صورت میں دیا گیا، اس صورت میں وضو کا حکم دیا گیا، حالانکہ یہ زیادہ نجس ہے۔ تو میں اگر اپنی عقل استعمال کرتا تو میں یہاں غسل کا حکم دیتا، کیونکہ یہ زیادہ نجس ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان سارا آنکھوں پر، ابو حنیفہ کی رائے بعد میں ہے۔ یہ باتیں جب کی امام صاحب نے تو امام باقر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا ہمارے نانا کے دین کو کائنات کے گوشے گوشے میں جو پھیلائے گا، اے ابو حنیفہ وہ تیری ذات ہے، تیرے ذریعے ہمارے نانا کا دین کائنات کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ توجہ حضرات تک۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، کچھ عرصہ غائب رہا، آیا تو آپ نے فرمایا تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا میں بصرہ گیا تھا۔ کیوں؟ کہا امام محمد ابن سیرین سے ملاقات کرنے۔ امام محمد ابن سیرین کون ہے؟ وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر، حالانکہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن امام صاحب بھی خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھتے تھے۔ تو امام محمد ابن سیرین کہا ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا۔ توجہ ہے تھوڑی؟ کیا خواب تھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی قبر سے مٹی اکھاڑ رہا ہے، اور مٹی اکھاڑ کر اس کو ہاتھ پر رکھ کر چاروں طرف پھونک مار کر اس مٹی کو اڑاتا ہے۔ تو میں یہ خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا، میں نے امام محمد ابن سیرین سے جا کر یہ خواب پوچھا، اور یہ نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں یہ عمل کرتے ہوئے کس آدمی کو دیکھا ہے۔ تو جب امام محمد ابن سیرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی قبر سے مٹی اٹھا کر چاروں طرف پھونکنا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو تو نے مٹی اکھاڑ کر قبر رسول سے مٹی اٹھا کر چاروں طرف پھونکتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کوئی عالم دین ہے جو دین رسول اللہ کا دین اور پیغام کائنات کے کونے کونے میں پہنچائے گا۔ یہ بات کر کے محمد ابن سیرین نے خود کہا کہ تو نے خواب میں جسے دیکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تو نہیں ہے۔ کہاں جناب وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں؟ فرمایا وہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ان سے یہ کام لے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کے دین کو کائنات کے چاروں کونوں میں پھیلائیں گے، وہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کی امام جعفر صادق سے ملاقات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی مرتبہ امام جعفر صادق کوفہ آئے، امام صاحب کو پتہ چلا، چونکہ کوفہ میں تھے، کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے، دین بھی پڑھاتے تھے آپ، تو آپ نے اپنے شاگردوں سینکڑوں شاگردوں کو ساتھ لیا کہ آؤ رسول اللہ کے شہزادے کا استقبال کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ آؤ سرکار کے شہزادے کا استقبال کرے۔ اب وہ طالب علم پہلے چلے گئے، اے منظر ذرا دیکھنا، شاگرد پہلے چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ امام صاحب جب گئے، امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ دو زانو ہو کر بیٹھے۔ جیسے ہی شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو سارے شاگردوں نے بیٹھنے کی حالت بدل لی، سارے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ تو امام جعفر صادق نے ان شاگردوں سے کہا یہ کون ہے جن کو دیکھ کر سب نے اپنے بیٹھنے کی حالت بدل لی؟ تو انہوں نے کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا اچھا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں جن کے ذریعے ہمارے نانا کا دین کائنات کے کونے کونے تک جائے گا، یہ ابو حنیفہ ہیں جن کا تذکرہ امام جعفر صادق نے سنا تھا۔ اب یہ ذرا انداز دیکھیے، امام صاحب اکثر امام جعفر صادق کی خدمت میں جاتے تھے، جب امام جعفر صادق کوئی کلام کرتے تو امام صاحب امام جعفر صادق کی بات سن کر امام اعظم ابو حنیفہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کے لفظوں پر میری جان قربان جائے،
آپ کی زبان سے نکلے والے کلام پر میری جان قربان جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. ابو حنیفہ کی زندگی وہی ہے جو اس نے اہل بیت کے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں. حضرات پھر لبیک یا رسول لبیک صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ حضرات آپ کی. اب یہ منظر بھی دیکھیے گا. آج موضوع ذرا اوکھا سی، میں بھی پریشان تھا کہ پتہ نہیں کس طرح ان کی توجہ ہوگی. بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے آج، لیکن اللہ کی گل بن گئی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں. جی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ امام صاحب کا ایک قول ہے اور میں اس کا پس منظر پہلے عرض کر رہا ہوں، پھر وہ بات عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق کو ابو جعفر منصور جو خلیفہ تھا وقت کا حاکم، اس نے اپنے دربار میں بلایا امتحان لینے کے لیے. حضرت امام جعفر صادق کا اعتماد دیکھیے امام اعظم پر. آپ نے امام صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں ابو جعفر منصور کے دربار میں جا رہا ہوں، آپ کچھ سوالات سوچ لیں